اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ نور حسی بھی ہم مانتے ہیں اور نور مانوی بھی مانتے ہیں، یہ سمجھایا گیا۔ اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ مطلقاً جو بشریت کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نورانیت کا انکار گمراہی ہے اور بشریت کا انکار کفر ہے، یہ بات کا ہم نے سمجھی۔ اسی حوالے سے ایک ساتھ جو بات ضروری ہے آپ کے ذہن نشین ہونے والی، مخالفین جب اعتراض کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سنی تو بشر مانتے ہی نہیں ہیں، یہ محض ان کا الزام اور دھوکہ ہے۔ اور پھر ہم نورانیت کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یا بشریت نہیں مانتے، آیتیں پڑھتے رہیں گے قرآن پاک میں 18-19 مقام پہ بشریت کا ذکر آیا ہے، وہ آیات بشریت کی پڑھیں گے نورانیت کی نفی میں، حالانکہ نورانیت کی ضد بشریت نہیں ہے، نورانیت کی ضد اندھیرا ہے۔ تو ہمارا ان سے ایک ہی سوال ہے جو نورانیت کے منکر ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی نفی پر کوئی ایک دلیل دے۔ وہ بشریت کی دلیلیں دیں گے کہ جو چیز پہلے مانی ہوئی ہے اس کے اوپر دلیل کا مقصد کیا؟ جہاں اختلاف ہو دلیل وہاں دی جاتی ہے۔ جب بشریت ہمارا ایمان ہے تو بشریت کی آیتیں پڑھنے سے عقیدہ ٹھیک ہو تو برکت حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی اس بات؟ یہ ان کا فیصلہ کن آخری اعتراض ہوتا ہے نورانیت کے حوالے سے۔ بشریت والی آیات پڑھیں گے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو ان کا ہمیں انکار نہیں، ہمارا دعویٰ نورانیت کا ہے، آپ نے اس کی نفی کر دیا، تو نفی پہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جتنی بھی بشریت کی آیتیں پڑھے وہ اتفاقی ہیں، جس چیز پہ اختلاف ہے دلیل اس کی دینی چاہیے۔ اتنی بات سمجھ آئے؟ تو یہ ضروری تھا ساتھ اسی مسئلے کے متعلقہ جو ان کا اعتراض اور اس کا جواب۔ آج ہم دوسرا مسئلہ عقائد اہل سنت کے حوالے سے جو سمجھیں گے وہ ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آپ توجہ تھوڑی سی رکھیں گے، علم کا معنی ہے جاننا، کیا؟ اور غیب کا معنی ہے چھپی چیزیں، چھپی چیزوں کو جاننا، پوشیدہ چیزوں کو جاننا، یہ کیا ہے؟ علم غیب۔ یہاں دوسری بات ضروری سمجھنے والی جو ہے وہ یہ ہے، ایسی چھپی چیزیں جو عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے بھی محال ہوں۔ ویسے تو کئی چھپی چیزیں سائنسدان بھی جانتے ہیں، حواس خمسہ کے ذریعے یا بعض عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے علم غیب اس سے آگے ہے۔ علم غیب وحی خدا ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے، وحی خفیہ جلی کے ذریعے جو علم اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ محسوسات میں تو بہت کچھ علم ہے، تجربات ہیں، بعض مقرر یہ بیان کر دیتے ہیں نا بھی سائنسدان یہ جانتے ہیں، مشین بنا لیے کہ بچی ہے پیٹ میں یا نر ہے یا مادہ ہے، تو وہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے مقابلے میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس دلیل کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ اسباب کے ساتھ ہے۔ یہ تو حواس خمسہ کافر کے پاس ہوں گے تو اسے مل جائیں گے، مومن کے پاس ہوں گے تو اسے مل جائیں گے۔ ان چیزوں کا تعلق حواس سے ہے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حواس سے وراء الورا ہے، سمجھ آ گئی؟
تو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا دعویٰ کیا ہے اور مخالفین کا اعتراض کیا ہے؟ مخالفین کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ وہ آیات پڑھیں گے قرآن پاک میں جو ہے، مثال کے طور پہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یہ دو مقام پہ ہے قرآن پاک میں۔ سورۃ اعراف میں، غالباً انعام میں یہ آیت پاک زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے پاس خزانے نہیں ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب نہیں جانتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ واضح آیت پاک ہے۔ وہابی، دیوبندی، مدودی، یہ شیعوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ سب اسی آیت کو پیش کریں گے، خواہ سکولوں میں ہوں، مدارس میں ہوں، یونیورسٹیوں میں ہوں، کالج میں ہوں۔ علم غیب کی نفی کے حوالے سے یہ سب سے بڑی وہ آیت پیش کرتا ہے۔ بس اسی آیت پہ آپ نے سمجھنا ہے، یہ آیت بھی حق ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت حق ہے۔ یہاں نفی ہے تو جہاں اس بات ہے اس کو بھی دیکھو۔ اب یہاں ہے کہ لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اب قرآن پاک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے سورۃ تکویر میں، وما ہوا علی الغیب بدنین، اور وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ وہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے۔ تو ان کا کام ہے ایک طرف کی آیتوں کو پڑھ کے بیان کرنا، جہاں نفی ہے وہ بیان کریں گے، جہاں اس بات ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو جہاں نفی ہے وہاں بھی ذات نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ذاتی طور پہ کچھ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں اللہ کی عطا اور وحی سے جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب یہاں آپ تھوڑا سا شاید پہ غور کریں، اسی پہ بات ہم ختم کریں گے علم غیب کے حوالے سے۔ ایک بنیادی اصول ہم سمجھ لیں، ورنہ تفصیلات میں جائیں تو گھنٹوں وقت چاہیے۔ مقصد ہے اصولوں کو سمجھنا۔ جیسے آپ کو اس مادی تعلیم میں، سکول کی تعلیم میں کچھ قواعد نہیں لکھا دیے جاتے، نوٹس مختصر لکھا دیے جاتے ہیں کہ یہ تیاری کر لو تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اب وہ وقت اتنا نہیں کہ ہم سب سمجھا سکیں اور نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے۔ ان اصولوں کو آپ ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کا ایمان فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ اب اس آیت پاک کو دیکھیں، قل قرآن پاک میں جہاں بھی قل کاف دو نقطہ سے آئے گا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے خطاب فرما رہے ہیں۔ قل، اور ایک کاف ڈنڈے والے قل آتا ہے، اس قل کا معنی ہوتا ہے کھانا، اور کاف دو نقطہ قل سے معنی فرما دیجیے۔ قل فرما دیجیے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا بہت ساری خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک نے خزانے کی نفی کی، غیب کی نفی کی، خیر کثیر کی نفی کی، تم کہتے ہو محبوب سب کچھ دیتے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اعلیٰ حضرت کے شعر کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو اب یہاں سمجھو، قل اقول لکم، لکم، یہ جو کم ہے نا یہ اشارہ ہے، قوم اشارہ ہے، یعنی اس کے مخاطبین کون ہیں؟ جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تو مخاطبین کون تھے؟
مشرکین مکہ، کفار قریش، انہوں نے کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا کلمہ تب پڑھیں گے جب آپ ہمیں خزانے دیں گے، پھر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، ہمیں خزانے دو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ جو سوال مشرکین کر رہے ہیں نا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں نے کب کہا کہ خزانے میرے پاس ہیں؟ میرے پاس جو کچھ ہے خدا کا دیا ہوا ہے، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں۔ اب مشرکین سے نفی کرائی جا رہی ہے، اور جب جنہوں نے کلمہ پڑھا اسلام میں آ گئے صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، بخاری شریف باب العلم میں یہ حدیث پاک ہے، انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے خزانے نہیں ہیں، اب ملا سے پوچھو، حدیث بخاری کہتی ہے کہ خزانے ہیں، آیت کہتی ہے نہیں، حدیث کہتی ہے تو بات واضح ہو گئی، جہاں نفی بالذات ہے اور جہاں خزانے ہیں وہاں عطا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہمارا ہر عقیدے میں اصل عقیدہ خدا کی عطا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، محبوب فرما دیجیے اللہ ہی مالک ہے، ہر چیز کا مالک خالق کون ہے؟ آگے ہمارا عقیدہ ہے تؤتی الملک، اسے چاہے ملک عطا کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ علم غیب کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ دوسرا مسئلہ، کوئی بھی کوئی آیت پڑھے علم غیب کی نفی میں، دوسرا وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ جو سنی بریلوی ہیں نا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں۔ اب یہ ان کا الزام ہے، عالم الغیب مانتے ہیں، حالانکہ عالم الغیب کا ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ عالم الغیب اور ہے، علم غیب اور ہے، یہ مسئلہ زیر غور، سمجھ آ گئی؟ عالم الغیب اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور علم غیب اس کا ہمارا دعویٰ ہے، عالم الغیب کا دعویٰ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی سوال کرے گا کہ آپ عالم الغیب مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا، تو عالم الغیب کا ہمارا دعویٰ ہی نہیں، ہمارا دعویٰ علم غیب کا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ بھی آخری ان کا جو سب سے لیٹسٹ جس کو کہتے ہو نا آپ، لیٹسٹ آخری حرف آخر جو ان کا اعتراض ہے وہ کیا ہے؟ اب وہ یہ لفظوں پہ آ جائیں گے، لفظوں کے وہ کہتے ہیں جی قرآن میں نفی ہم نے دکھا دی علم اور غیب دونوں لفظوں سے، تو آپ نبی کے لیے قرآن میں علم اور غیب اکٹھے دکھا دیں، ہم مان جائیں گے۔ اب ایسا لفظ قرآن پاک میں نبی کے لیے نہیں ہے، سمجھ آئی بات؟ یہ ان کی آخری سطح کی بات ہے، آپ کو مفت میں مل رہی ہے، اور ایسی باتیں لینے کے لیے ایمان کے تبت کیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں مناظروں مجادلوں میں، تو آپ کو خوش قسمت ہے کہ آپ کو مفت میں مل رہی ہے، تو اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں جی لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، میں علم غیب نہیں جانتا، لا عالم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا، یہی دو لفظ پہ رٹا لگائے رکھیں گے اور کہیں گے کہ تم نبی کی ذات کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب دکھاؤ کہ میں غیب جانتا ہوں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ان کا اعتراض سمجھ آ گیا؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر لفظوں پہ اتفاق کرنا ہے تو ہمارا بھی ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے یا نہیں؟ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک سے دکھاؤ اللہ ہو حاضر و ناظر، ایسی کوئی آیت قرآن پاک میں نہیں ہے۔ حاضر و ناظر کے معنی کے حوالے سے شاہد شہید کے الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں، شہید شاہد، اور وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی صفت میں بھی بیان فرمایا انا ارسلناک شاہدا۔ تو اللہ حاضر و ناظر قرآن میں ہے تو نہیں، تو کیا ہم حاضر ماننا چھوڑ دیں؟ سمجھ آ گئی بات؟ یہ جیسا اعتراض ہوتا ہے نا ویسا سوال، اور یہ اصولوں میں صرف نقطہ ہوتا ہے جسے سمجھ آ جائے، سمجھ آ گئی؟ تو آخری وہ کہتے ہیں جی دونوں لفظ دکھاؤ، ہم ان سے کہتے ہیں
بھئی جو علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی عطا سے مانے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اب وہ فوراً کہہ دیں گے مشرک ہے، اللہ کی صفتوں میں شریک کرے مشرک۔ اب ان سے کہنا کہ جی آپ کا ایک مولوی ہے ثناء اللہ امرتسری، ثناء اللہ امرتسری، یہ وابیوں کا مناظر تھا، مرزائیوں سے مناظرے کرتا تھا۔ یہ وہ ثناء اللہ امرتسری ہے جب قادیانی نے نبوت کا باطل دعویٰ کیا تھا تو اس وقت یہ ثناء اللہ امرتسری ساتھ تھا۔ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب جب تشریف لے گئے تھے لاہور میں باس کے لیے تو یہ ثناء اللہ امرتسری ساتھ تھا۔ یہ کہنے لگا شاہ جی قادیانی کے پاس علم بڑا ہے، علم کی بات کرنا وہاں۔ تو تاجدار گولڑا نے فرمایا مول صاحب گھبراؤ، تسا کیوں گھبراتے ہو، گل تے ماں کرنی۔ قادیانی دا دعویٰ علم دا نہیں، ان دا دعویٰ نبی ہون دا۔ اس اپنے آپ کو نبی ثابت کرنا، میں اپنے آپ کو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دا غلام ثابت کرنا۔ تو وہاں بھی ولیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے ان کو جو آج ولیوں کے منکر ہیں اس دور میں۔ تو وہ ثناء اللہ امرتسری اس نے قرآن پاک کا ترجمہ اور حاشیہ لکھا ہے، اور یہی آیت پاک کا ترجمہ اس نے لکھا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، علم غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ علم اور غیب دونوں لفظ ترجمے میں اس نے لکھے کہ وہ علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو آپ کو کہیں گے مشرک ہے، آج ہی ٹھیک ہے آپ مشرک ہیں تو یہ ثناء اللہ پہ لگاؤ فتویٰ، یہ پہلا مشرک ہو گیا۔ آپ وہ کہیں گے نہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، ہم کسی کے مقلد، بھائی ہمارا یہ سوال ہی نہیں۔ جو بھی یہ عقیدہ رکھے مشرک کوئی بھی ہو کہہ دو، اب منہ میں کڑیالہ آ جائے گا، سمجھ آئی؟ آج ہمارا یہ دوسرا سبق اس حوالے سے، علم غیب کے حوالے سے اور سنت و جماعت کے عقائد کی تفصیل کے حوالے سے، کل ہم نے پہلا عقیدہ سمجھا نور و بشر کا، آج دوسرا عقیدہ علم غیب کے حوالے سے، سمجھ آ گئی اتنی؟ کل ہم انشاءاللہ تعالی مختار کل اختیار کے حوالے سے جو تیسرا عقیدہ سنت و جماعت ہے اس کو ہم سمجھیں گے، سمجھ آئی؟ تو اس میں آپ تھوڑا کوشش کیا کریں، لیٹ ہوتے تو پھر لیٹ ہو جاتی، سمجھ آ گئی؟ ٹائم کو تھوڑا مد نظر رکھ کریں۔ ہم مختصر کیوں یہ کر رہے ہیں، کم از کم ایک مسئلہ آپ روزانہ سمجھیں، وہ سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، وقت کی بھی بچت، ذہن نشین بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ 6-7 مسائل بتا دیں نا، عقائد اہل سنت میں 7 عقیدے جو ہیں، 7 تھے یا 6 تھے؟ ایک یہ تھا نور و بشر، علم غیب، مختار کل، اور قبر والے سنتے ہیں، عقیدہ حیات النبی، ایسے ہی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اس کے ساتھ ایک حاضر ناظر کا، یہ سارے کیا ہیں عقائد اہل سنت۔ عقائد اہل سنت میں سے کسی عقیدے کا اگر کوئی انکار کرے تو گمراہ ہو جاتا ہے، سنیت سے نکل جاتا ہے۔ اور عقائد دین اسلام جو 6 عقیدے ہم نے پڑھے ہیں پہلے درس میں، اس میں سے کسی کا اگر انکار کرے یا کوئی توہین کرے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں ابھی ہم لے کر چل رہے ہیں، عقائد اسلام کو تقریباً ہمارا مکمل ہو گیا، اب دوسرا حصہ چل رہا ہے عقائد اہل سنت کے حوالے سے، جس اعتبار سے آج ہم نے یہ دوسرا مسئلہ علم غیب کے حوالے سے سمجھا ہے۔